بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وکما ورد فی الحدیث الصحیح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صرف اپنے جسم انسانی میں دیکھیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کتنے قیمتی اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہیں، سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیر عطا فرمائے، سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی، اگرچہ کہ یہ زبان گوشت کا چھوٹا سر کا لوتھڑا اور چھوٹا سر کا حصہ ہے نظر آنے کے اعتبار سے، لیکن اس کے کرتوت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی کا یہ مقولہ بڑا مشہور و معروف ہے، اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹا سر کا حصہ ہے، اگر ترازو میں تولو تو چند گرام ہو سکتا ہے وہ، لیکن اس کے کرتوت ایسے ہیں اور اس کے گناہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آدمی جن کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زبان کو لوگوں کے سامنے پکڑ کر باہر کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں، اسی زبان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، جنت میں نہیں۔ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف، اکابرین اور بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ کوئی بات کہنی ہو تو پہلے سوچو پھر بولو، اور بعض بیان کرتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے بول دیتے ہیں، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعد میں سوچتے بیٹھ جاتے ہیں کہ کاش کہ میں ویسی بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کاش میں وہ بات اپنی زبان سے نہ نکالتا تو بہتر ہوتا، بعد میں سوچتے بیٹھتے ہیں۔ لیکن عقل مند کا کام یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یا پھر پہلے سوچو پھر بولو، تو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چاہے ہمارے زبان سے نکلے ہوئے دو بول کی وجہ سے چاہے کس کا دل ٹوٹ جائے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، چاہے لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، کچھ نہیں سوچتے، بل بول دیا بس،
اور بڑی بہادری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب موت آئے گی تب پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بہادری تھی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی قیمتی نعمت زبان کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اسی زبان کے ذریعے سے ہم جنت کے خزانے بنا سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سے ہم ایمان سے بھی خارج ہو سکتے ہیں، اور نکاح بھی ہمارا ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر زبان میں قابو نہ ہو، کوئی جملہ اگر ہمارا کفریہ زبان سے نکل گیا تو ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اگر غصے میں آ کر بے قابو ہو کر اپنے زبان کو بے قابو کر دیا، طلاق کے الفاظ نکل گئے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے زبان کو صحیح استعمال میں لانا یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے، اور جو زبان پر آیا بول دینا اور بعد میں سوچتے بیٹھنا یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات فرمائی آقا دو جہاں علیہ السلام نے۔ حضور کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، حضور کی ہر بات اچھی اور سچی ہوتی ہے، لیکن یہ بات جو بیان فرمائی گئی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضور لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ لوگو، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ سوالیہ انداز میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے براہ راست الفاظ یہ ہیں جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، میں یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے کون ہے تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری دو رانوں کے درمیان ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان سے مراد زبان ہے، اور دو رانوں سے مراد شرمگاہ ہے، کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں زبان کا استعمال غلط نہ ہونے دیا جائے، اور کبھی بھی اپنی زندگی میں شعور آنے کے بعد سے لے کر موت تک کبھی اپنے شرمگاہ کا استعمال غلط نہ کیا جائے، غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کیا جائے، غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے قابو میں رہی اور ان دو چیزوں کا استعمال اگر ہمارا صحیح رہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا جنت میں داخلہ بڑا آسان ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آج یہ دو چیزیں ہماری کس قدر بے قابو ہیں۔ جب چاہا، جسے چاہا، جس وقت چاہا، جیسے چاہا کہہ دیا، کوئی قابو نہیں۔ یہ تک نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں عمر میں بڑا ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، یا میرے والد ہیں، یا وہ علمی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہے، یا پھر وہ علم و عمل کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ قابل ہے، دیندار ہے۔ کچھ نہیں دیکھتے، ہر کسی کو زبان اٹھائے تارک کو لگا دیے، اور جیسے گھر سے باہر نکلے ایک سے دو ہو گئے، کسی تیسرے کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اور اس کے تعلق سے کسی تیسرے آدمی کے تعلق سے دونوں مل کر ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو آپ اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، حالانکہ اس نے کرنے کے بارے میں اور بولنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا جتنا ہم لوگ اس کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کا استعمال، چاہے اپنے بیوی ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، جو طریقہ بتلایا گیا اسی طریقے کے مطابق اس کا استعمال ہو۔
کوئی غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ ہو، اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری نہ کی جائے، کسی اور کے ساتھ تو اور بات، اپنے بیوی کے ساتھ بھی غلط طریقے سے غلط راستے میں اپنے شرمگاہ کا استعمال نہیں کر سکتے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور نہ ہی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج بے شمار نوجوان ایسے ہیں، موقع بہ موقع کسی دوسرے کا نام ڈال کر پوچھتے ہیں، خود اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں، رات دیر گئے تک موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اسکرین پر آنے والی ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں، اپنے خواہش اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے کے اندر بڑی سخت ترین وعید آئی ہے، اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کی نگرانی کریں، ہر طریقے سے نگرانی کریں، رات میں بھی نگرانی کریں، دن میں بھی نگرانی کریں، تعلیمی اوقات میں بھی نگرانی کریں، اس کے موبائل کی بھی نگرانی کریں، حتیٰ کہ اپنے بچے کے دوست و احباب کی بھی نگرانی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کو آپ کے بچے کے دوست احباب کسی غلط راستے پر نہ ڈال دیں، کوئی برائی نہ سکھا دیں، کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں، پھر آپ کا بچہ ان برائیوں کا، ان گناہوں کا اور ان بری چیزوں کا عادی بن جائے، چھڑائے چھٹ نہ سکے۔ آج عام اس قسم کی برائیاں ہو چکی ہیں، کوئی ماں باپ کی نگرانی نہیں ہے اپنے بیٹے پر۔ آج بے شمار نوجوان اس قسم کے، ایک تو یہ ہے کہ آج ایک بیماری عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے، 25 سال 30 سال 32 سال 35 سال عمر ہو جا رہی ہے، کیا تو بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ابھی ہمارا بچہ پیروں پر کھڑا نہیں ہے، اور کتنے برائیوں میں مبتلا ہے، کتنا جہنم سے قریب ہو رہا ہے، کتنا جنت سے دور ہو رہا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اور جو نوجوان دنیا کے اندر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، جسے مشت زنی کہا جاتا ہے، یہ حرکت اگر کرتے ہیں تو قیامت کے دن ایسے مردوں کے ہاتھ میں حمل ٹھہرے گا۔ جو لوگ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں حمل ٹھہرے گا، اتنا بھاری وزنی وہ ہاتھ ہو جائے گا کہ زارو قطار روئے گا، وہ پورے میدان محشر کے اندر قیامت کے دن اس کی بے عزتی ہوگی، بدنامی ہوگی، اور سب لوگ پہچان لیں گے یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے گندے کام کیا کرتا تھا، مشت زنی کیا کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے خواہش کو پوری کیا کرتا تھا۔ پناہ مانگے گا اس وقت، لیکن ظاہر بات ہے اس وقت کا افسوس کرنا، رونا، چیخنا، چلانا کچھ بھی نہیں کام دے گا سوائے اللہ کے پکڑ کے اور جہنم کا حقدار ہونے کے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے جیسے ہمارا بچہ باشعور ہو رہا ہے، بالغ ہونے کی عمر کو قریب آ رہا ہے، تو اسے اپنے پاس سلایا جائے، اچھی باتیں اسے بتلائی جائیں۔ جب کوئی بری بات کرتا ہوا، کہتا ہوا، برے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوا نظر آ جائے تو فوراً اس کو ٹوکا جائے، ابھی سے روکنے کی کوشش کی جائے، تاکہ برائی میں وہ ہمارا بچہ پختہ نہ ہو، مضبوط نہ ہو۔ جیسے کانٹے کی ٹہنی ہوتی ہے، کانٹے کا پودا ہوتا ہے، ٹہنی چھوٹی ہو اکھاڑو اکھڑ جاتی ہے، لیکن کانٹے کا درخت اگر مضبوط ہو جائے تو تناور درخت ہو جاتا ہے، اکھاڑو اکھڑ نہیں سکتا، ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ برائیوں میں عادی ہونے کے بعد، پختہ ہونے کے بعد آپ سے ٹوٹ سکتا ہے، آپ کو چھوڑ سکتا ہے وہ، لیکن برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنے جیسے بچی باشعور ہونے کی عمر کو پہنچ رہی ہو، سن بلوغ کو پہنچ رہی ہو، ماں اپنے ساتھ لے کر سوئے، اسے اچھی باتیں بتائے، اسے اپنے بڑھتے عمر کے اعتبار سے اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کرے۔ ایسے باپ اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے کر سوئے، رات جلدی سونے کی تعلیم کرے، تلقین کرے، اچھی باتیں بتائیں، اور جیسے عمر اس کی بڑی ہو رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا، اس اعتبار سے اس کی تربیت کریں، ہر بات اسے بتائیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہر اچھی بات اسے بتائیں جس سے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں برائیوں کے راستے پر لگ چکے ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں برائیوں کے راستے پر لگ چکی ہیں، راہ فرار اختیار کر چکی ہیں، ماں باپ کہیں سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہے خاندان کے اندر۔ ماں باپ اپنے شادیوں میں جانے سے احتیاط کر رہے ہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے شادی میں؟ عورتیں پوچھیں گی تمہاری بیٹی نے کیا حرکت کی، لوگ پوچھیں کہ تمہارے بیٹے نے کیا حرکت کیا، کیا آپ ہی کا بیٹا ہے وہ، کیا آپ ہی کی بیٹی ہے وہ؟ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک دو جبڑوں کے درمیان ہے مراد زبان، دوسرے دو رانوں کے درمیان ہے مراد اس سے شرمگاہ، کہ ان دو چیزوں کو قابو میں رکھا جائے، ان دو چیزوں کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر ہے، بڑے متقی، بڑے نیک، بڑے صوفی مزاج کے صحابی تھے وہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرے صحابی حضرت بلال، جو حضور کے مسجد میں اذان دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غصے کی وجہ سے کسی بات پر نا اتفاقی ہو گئی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو دیکھ کر تانا دیا، طنز کر دیا۔ کیا طنز کیا؟ یا ابن سودا، علیہ کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی کچھ جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، ان کو کہنے دیا۔ اور کہنے کے بعد حضرت بلال حضور کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو ذر نے لعن طعن کی ہے، مجھے کالا کہا ہے اور میری ماں کو بھی کالا کہا ہے، اور کالی ماں کے کالے بیٹے مجھے کہا ہے، یا رسول اللہ میں نے صبر سے کام لیا ہے، اس لیے میرے آنکھوں کے اندر یہ آنسو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال جاؤ ابو ذر کو بلا کر لاؤ۔ بلال گئے، حضرت ابو ذر کو بلا کر لائے، دونوں صحابی ہیں، ابو ذر بھی اور حضرت بلال بھی رضی اللہ عنہما۔ وہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر تم نے کیا بلال کو تانا دیا ہے کہ وہ کالے ہیں، ان کی ماں کالی ہے، وہ کالی ماں کے کالے بیٹے ہیں، کیا تم نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس قسم کا تانا دیا ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے بھی اور ان سے بھی معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی اس قسم کے الفاظ نہیں کہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم مسلمان ہو چکے ہو، تم ایمان میں داخل ہو چکے ہو، ابھی بھی تم میں جہالت کی بو مجھے آتی ہے۔ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے تان کرنا، تشنیع کرنا، برا بھلا بولنا، کسی کو لان تان کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اسلام آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو، ابھی بھی تم میں مجھے تو جہالت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے بہت ہی منت سماجت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، چلو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ حضور چلے گئے۔
حضرت بلال جوں کہ تو کھڑے رہے. روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر حضرت بلال کے سامنے زمین پر لیٹ گئے. حضرت ابو ذر حضرت بلال کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ بلال تمہارا بڑا اونچا مقام ہے, تم زمین پر تھے, تمہارے پیروں کی آہٹ اللہ کے نبی نے عرش پر سنی ہے, اور جنت میں جس سواری پر سوار ہو کر حضور جنت میں داخل ہوں گے اس سواری کی نکیل بلال تمہارے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. بلال تمہارا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف عطا فرمایا. بلال تمہارا بہت اونچا مقام ہے, میری زبان غلط چل گئی, غلط استعمال ہو گئی, مجھے معاف کر دیں دل و جہاں کے ساتھ میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تب کہیں ابو ذر اٹھ کر گھر چلے گئے. لیکن آج اپنے زبان سے ہم کتنوں کو لعن طعن کرتے ہیں, کتنوں کو برا بھلا کہتے ہیں. کبھی ہم نے کسی سے معافی مانگی ہے؟ نہیں مانگیں گے معافی. جو زبان پر آیا کسی کے بارے میں کہہ دیں گے تو محترم بزرگوں دوستوں قیامت کے دن اسے تولنا پڑے گا ترازو کے اندر. اور یہ جو ہمارے زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے آپس میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, کسی کے بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, بیٹا ماں سے جدا ہو گیا, بیٹا باپ سے جدا ہو گیا, پڑوسی میں جھگڑے ہو گئے, ہم نے کوئی بات ایسی اپنے زبان سے کہہ دی تو کل قیامت کے دن ہمارے زبان سے نکلے ہوئے یہ بول گناہوں کے ترازو میں رکھے جائیں گے اور گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. خدا نہ کرے, 1000 مرتبہ خدا نہ کرے کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے. اس لیے بھائیو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے ہر خطبہ نکاح میں اسے پڑھا جاتا ہے. میں سمجھتا شاید بہت سارے لوگوں کو وہ آیت مبارکہ یاد بھی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف اور سچی بات کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معلوم ہے کہ یہ زبان صاف اور سچی بات کے لیے ہے, دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے, گالم گلوچ کرنے کے لیے نہیں ہے, برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 2 باتیں بیان فرمائی, بلکہ 2 چیزوں کا اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندو تم یہ 2 کام کر لو, میں تم کو 2 چیزوں سے نوازوں گا, مالا مال کروں گا. 2 چیزیں کرنے کی کیا فرمائی گئی؟ اتقوا اللہ, پہلا فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے بچنا, بلکہ تقوی کا اعلیٰ معیار بلند ترین درجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے. آج سوچ اور فکر ہماری گندی ہو چکی ہے, اور گندی فکر اور گندی سوچ کا علاج بھی اللہ کے رسول نے تجویز فرمایا ہے کہ گندی فکر اور گندی سوچ کو ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے زبان کو اللہ کے بابرکت ذکر میں مصروف رکھا جائے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ کا بابرکت ذکر جاری رکھا جائے, تو اس کی وجہ سے ہمارا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے, مزکا و مصفا ہو جاتا ہے. آج ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہماری گندی سوچ اور گندی فکر ختم نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آئے دن ہر لمحہ ہر عمر کے لوگوں کو ایسے ایسے گناہوں کے وساوس آتے ہیں, اور ایسے ایسے گناہوں کے بارے میں انسان سوچتے ہیں کہ جس کو
اگر پردہ فاش اگر کیا جائے تو ساری تصویر ہماری اتر جائے گی ہماری سوچ کیسی ہے. ایسے موقع پر اللہ کے بابر کا ذکر سے اگر تر رہے تو آنکھ بھی قابو میں رہتی ہے, کان بھی قابو میں رہتے ہیں, اور زبان بھی قابو میں رہتی ہے. یہ نسخہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ آیت مبارکہ جس کی میں تلاوت کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, دو باتیں بیان فرمائی گئی. ایک یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو, دوسرا یہ ہے کہ اپنے زبان سے سچی اور اچھی اور درست بات کہو. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان دو چیزوں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح بھی کر دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تقوی اختیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے زبان کا استعمال اچھا کرتے ہیں تو یہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. تو اسی اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے نتیجے میں اللہ پاک تم کو دنیا و آخرت کی فوز و فلاح عطا فرماتے ہیں, کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں, جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں. اس لیے بھائیو, اپنے زبان کا استعمال صحیح کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور سے مصافحہ کیا, اور میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں. تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں, ایک بیٹھک میں مجھے 7 باتوں کی نصیحت کی. ان میں سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرمائی, یا عقبہ بن عامر احرس لسانک, سب سے پہلی میری نصیحت ابو ذر تمہیں یہ ہے کہ تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو, تم اپنے زبان کا غلط استعمال نہ کرو. امام غزالی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں, لکھا بھی ہے انہوں نے, کہ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں, ہلاکت سے بچ سکتے ہیں جو لوگ دنیا میں اپنے زبان کو شریعت کا لگام دیتے ہیں. ہلاکت سے وہی لوگ قیامت کے دن بچ سکتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر اپنے زبان کو شریعت کی لگام دیتے ہیں, مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ جیسے صبح ہو جاتی ہے تو صبح ہوتے ہی بدن کے سارے اعضاء, ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, کان, دل اور دماغ, یہ سارے کے سارے اعضاء متوجہ ہو جاتے ہیں زبان کی طرف. ترمذی شریف کی حدیث ہے, بدن کے سارے اعضاء متوجہ ہوتے ہیں زبان کی طرف اور زبان سے التجا کرتے ہیں کہ بہن ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ تم کوئی چھوٹا سا جملہ بول کر اندر چلی جاؤ گی لیکن پٹائی ہماری ہوگی. حدیث مبارکہ میں بڑے روشن الفاظ سے اس حدیث مبارکہ کو لکھا گیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. بدن کے سارے اعضاء متوجہ ہو کر زبان سے کہتے ہیں کہ بہن ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور تم ٹھیک چلنا. تم اگر غلط چلو گی, تم کچھ غلط بول کر اندر چلی جاؤ گی منہ کے اندر,
لیکن پٹائی ہماری ہوگی، ہاتھ ٹوٹے گا، پیٹھ پھوٹے گی، آنکھ پھوٹے گی، کان ٹوٹے گا، سر پھٹے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو 2 پھاٹک اور 32 دانتوں کے درمیان اسے رکھا ہے، لیکن پھر بھی باہر نکل کر جو ہے بے لگام ہوتی رہتی ہے. اس لیے ہم عقل مندوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کا غلط استعمال نہ ہونے دیں. آج زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک گھر میں رہنے والے لوگوں میں نا اتفاقیاں ہیں، سگے 2 بھائیوں میں محبت نہیں ہے، داماد کی سسر سے نہیں جمتی ہے، سسر کی داماد سے نہیں جمتی ہے، چچا کی تایا سے نہیں جمتی ہے، تایا کی چچا سے نہیں جمتی ہے، بہن کے بھائی سے نہیں جمتی ہے. اسی زبان کی وجہ سے پڑوسیوں میں محبت ختم ہو گئی ہے. اس لیے بھائیوں اپنے زبان کا استعمال بہتر رکھا کریں. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا یہ آخری فرمان سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدیہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. کبھی ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اسی طریقے سے ہمارے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو تو ہم مسلمان ہیں. اور جن مسلمانوں کی 2 خوبیاں ہیں، 2 اچھی باتیں ہیں، انہی لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں سچا اور اچھا مسلمان قرار دیا ہے. خدا کرے کہ ہم سچے اچھے مسلمان بنیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زبان کو بے قابو اور بے لگام ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.